اچھا، میری ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کتنے پیسوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ دیکھیں میری بہن، اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر پیسے ہوں تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب 7.5 تولہ سونا جو ہے تقریباً 75 گرام جو ہے وہ بنتا ہے، اور 75 گرام کو اگر آپ جو ہے وہ ملٹیپلائی کر لیں جو مارکیٹ کے اندر گولڈ کا ریٹ ہے تو اس حساب سے تقریباً 2200 پاؤنڈ ہوں تو آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے پوچھا ہے کہ بچوں کی آمین ہوتی ہے تو ان کو کوئی گفٹ دینا، ان کو کوئی جو ہے وہ پیسے دینا۔ دیکھیں قرآن کی ابتدا بسم اللہ کرانا، اور اس بسم اللہ کے اندر جو ہے وہ اور بچوں کو بلانا بٹھانا اور بچے کو قرآن شروع کرانا اور اس کی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کے لیے اس کو گفٹ دینا، ہدیہ دینا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ ایک بچے کو کہیں کہ تم قرآن ختم کرو گے تو میں تمہیں جو ہے فلانا گفٹ دوں گا، تو اور آمین کرانا، قرآن ختم کرانا، تو یہ تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اس میں تو خوشی کرنی چاہیے، بالکل اس کو ہدیہ بھی دینا چاہیے، سب کو مٹھائی بھی کھلانی چاہیے، اور جو ہے وہ یہ تو ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حافظ قرآن اور قرآن کے طالب علم، قرآن پڑھنے والے کا تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کا کتنا اکرام فرمائیں گے، کتنا اعزاز فرمائیں گے، تو دنیا کے اندر ضرور جو ہے ان کا اکرام بھی کرنا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہیے، تاکہ دوسرے بچوں کو شوق پیدا ہو کہ ہم بھی قرآن ختم کریں اور ہماری بھی اسی طرح سے آمین ہو۔ یہ جذبہ ہو تو بالکل ٹھیک ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ عمرے کے بعد، عمرہ کرتے ہوئے صحیح کرنے کے بعد جو حلق کراتے ہیں، دیکھیں حج ہو گیا اور عمرہ ہو گیا، اس کے بعد جو احرام سے جب نکلتے ہیں اس کے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے بالوں کو کٹوائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ جو لوگ جو ہے حلق کرواتے ہیں یعنی اس طرح پھرواتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دعا دی ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو بال کٹوائیں مقصرین کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقصرین کو بھی اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو لہذا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، شرط اتنی ہے کہ آپ کے سر کے جو چوتھائی بال ہیں، یعنی ایک سر کا اگر 4 حصے کریں تو چوتھائی بال کے بقدر جو ہے وہ بال کاٹنا ضروری ہے۔ صرف تھوڑے سے بال یہاں سے لے کے کاٹ لینا یا بالکل تھوڑے سے سامنے سے لے کے کاٹ لینا، اس سے جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ قصر نہیں ہوگا۔ قصر کے لیے جیسے عام زندگی میں ہم بال کٹواتے ہیں اس طریقے سے ہمیں بال کٹوانے چاہیے تو پھر ہوگا۔ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ ایک پورے کے بقدر جو ہے وہ اپنی یعنی انگلی کا جو پورا ہوتا ہے اس کے بقدر نیچے سے بالوں کو کاٹیں۔ مردوں کے لیے کہ چوتھائی سر کا بال کٹوانا ضروری ہے۔ اگر گنجے ہوتے ہیں حلق کرواتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں کرواتے صرف بال کٹوا لیتے ہیں جیسے عام زندگی میں ہم کٹواتے ہیں تو جو ہے فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے صرف تھوڑے سے بال کٹوائے تھے تو لہٰذا آپ کو دم دینا پڑے گا۔ دم جو ہے وہ ایک جانور بکرا یا بکری دمبا جو ہے آپ کو حرم کے اندر جو ہے وہ اس کی قربانی دینی ہوگی۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے رجب کے روزے رکھے تھے، 13 14 15 کا روزہ ہوتا جی وہ میں رکھتی ہوں، تو لیکن ایک دن صبح کو میری آنکھ نہیں کھلی، 13 کا روزہ تھا نا، تو میں نے صبح اٹھ کے نیت کر لی کہ میں روزہ رکھوں گی، لیکن پھر مجھے باہر کہیں جانا پڑا تو میں نے پھر وہ روزہ توڑ دیا نا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اب اس کا کفارہ مجھے لگاتار 60 روزے رکھنا پڑے گا یا کیا ہوگا، کیونکہ ایک نفلی روزہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ اور کوئی سوال ہے میری بہن آپ کا؟ نہیں، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ بھائی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ جی میں برمنگھم سے بول رہی ہوں، میں نے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی پوچھیں۔ کہ کچھ وظائف ہوتے ہیں کہ جن کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ وہ 3 دفعہ پڑھنے ہیں یا 5 دفعہ پڑھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اتنی دفعہ پڑھ جائیں تو اگر ایک دفعہ ہی پڑھ دی جائیں ہر روز تو کیا ان کا ثواب اتنا ہی ہوگا یا؟ ٹھیک ہے، جی بہت میں عرض کرتا ہوں۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں، بس ایک سوال۔ بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے کا۔ اچھا، میری ایک بہن نے پوچھا ہے کہ رجب کے روزے، دیکھیں روزے جو ہوتے ہیں ایام 20 کے جو روزے ہوتے ہیں 13 14 اور 15، ہر مہینے کی 13 14 اور 15 جو ہے یہ روزے رکھنا جو ہے سنت ہے، مستحب ہے، اس کو رکھنے کا بہت ثواب ہے، اور یہ شروع میں یہی روزے فرض تھے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی یہی 3 روزے فرض تھے، تو لہذا ہم مسلمان بھی ان 3 روزوں کو رکھتے ہیں۔ تو یہ نفلی روزے ہیں۔ نفلی روزے کا حکم یہ ہے کہ رکھنا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے،
لیکن نفلی روزہ جب شروع کر دیا جائے اور کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن نفلی روزے کو اگر توڑ دیا جائے، فار ایگزامپل مثال کے طور پر آپ کے گھر کے اندر مہمان آ گئے، اب وہ مہمان آ گئے اور آپ نے ان کو تو نہیں پتا کہ بھئی آپ کا نفلی روزہ ہے، اور آپ نے جو ہے ان کو کھانا سرو کیا. اب وہ مہمان کہتے نہیں ہم تو اس وقت نہیں کھائیں گے جب تک آپ نہیں کھائیں گے. تو آپ مہمان کی دل جوئی کے لیے، اس کے اکرام کے لیے، اس کے اعزاز کے لیے اپنے روزے کو توڑ دیتے ہیں، نفلی روزے کو توڑ دیتے ہیں ایک مسلمان کے اکرام کے لیے، تو اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن اب یہ روزہ رکھنا آپ کے اوپر لازمی ہے، واجب ہے. ایک روزے کی آپ کو قضا کرنی ہوگی. صرف رمضان کا روزہ ایسا ہے کہ جس کو اگر آدمی توڑ دے جان بوجھ کر تو جو ہے اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے، 60 روزے رکھنا پڑتے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے. لیکن نفلی روزہ رکھ کے توڑ دینے سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، صرف اور صرف اس کی قضا رکھنی ہوتی ہے، ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ. تو آپ اس روزے کے بدلے میں روزہ رکھ لیں، آپ کو کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ وظائف کی تعداد کے بعض وظیفے ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے جی 101 دفعہ پڑھیں، 313 دفعہ پڑھیں. تو یہ بزرگان دین نے اس کے اوپر عمل کیا ہوتا ہے، یہ اس پہ تحقیق ہوئی بھی ہوتی ہے کہ اتنی دفعہ پڑھنے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس وظیفے کو فلانے وظیفے کو اتنی دفعہ پڑھا جائے. لیکن جو قرآنی وظیفے ہیں، قرآنی آیتیں ہیں، ان کو اگر آدمی کوئی ٹائم نہیں ہے، ایک دفعہ 3 دفعہ پڑھ سکتا ہے تو بالکل وہ پڑھ سکتا ہے، اور اس کے پڑھنے میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ جیسے تسبیحات فاطمی ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، تو جو تعداد قرآنی وظیفوں کی ہے یا احادیث کے وظیفوں کی ہے ان کو اس طریقے پر تعداد کے بقدر پڑھنا چاہیے. باقی وظیفے آپ ذکر اذکار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بغیر کسی تعداد کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، آج ہم جو ہے ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی. اچھا، تو ناظرین آج ہم گفتگو کر رہے ہیں رمضان کی. رمضان کا جو فلسفہ ہے، پیار کا، محبت کا، احساس کا، ایک دوسرے کی تکلیف کو، ایک دوسرے کی بھوک کو، ایک دوسرے کی پیاس کو سمجھنے کا، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے اندر اس فلسفے کو اور اس رمضان کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، رمضان مبارک اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہے. اس کے ایک ایک گھڑی جو ہے وہ انتہائی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے انتہائی بابرکت اور مبارک ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف رمضان کا صرف شور ہی ہو، صرف رمضان کا نام ہی ہو کہ رمضان آ گیا، یا صرف رمضان اسی چیز کا نام ہو کہ صبح سے لے کے شام تک افطاری کی تیاری ہو، سارا دن افطاری کی تیاری میں لگا دیا جائے کہ آج افطاری میں یہ چیز ہونی چاہیے، آج افطاری میں یہ چیز ہونی چاہیے، آج فلانے کی افطاری کرنی ہے، آج فلانے کو افطاری میں بلانا ہے، آج یہ کھانا ہے. اور مغرب سے لے کے سحری تک کا وقت جو ہے وہ رات کے کھانے اور سحری کی فکر میں لگ جائے. ہماری گھر کی عورتیں، اکثر میرا جھگڑا ہوتا ہے اپنے گھر کے اندر بھی کہ سارا دن جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ افطاری کی تیاری میں لگا دیتا ہے. پورا دن جو ہے وہ کھانا بنا رہے ہیں، افطاری بنا رہے ہیں، اتنی چیزیں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ضروری ہے، لیکن آدمی کو، عورتوں کو عبادت بھی کرنی چاہیے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، بشارت بول رہا ہوں ڈیرما سے. میری آپ سے پہلے ایک بار بات ہوئی ہے. جی مکان کے بارے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو ذاتی مکان ہوتے ہیں، جی، اس کے بارے میں کہ اب ہم لوگ تو 2 سال سے مکان میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی قسطیں بھی پراپر دے رہے ہیں، جی، جبکہ لون جو ہے 30 سال کا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا شرعی لحاظ، جبکہ ہمارے پاس اب پاسبلٹی ہے اگر ہم چاہیں تو کرائے کا مکان اب لے سکتے ہیں، اب کیا ہمیں اس کو چھوڑ کے کرائے کے مکان میں چلے جانا چاہیے؟ میرے بھائی، میں نے اس پہ تفصیلی جواب دیا تھا اس وقت، شاید آپ نے سنا نہیں. انشاءاللہ آج پھر دیتا ہوں میں. تو آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ وضاحت یہ کرنی کہ آیا ہم لوگ تو اب اس میں رہ رہے ہیں، اب اس کو چھوڑ دیں، واپس کرائے کے مکان میں چلے جائیں، یا کیا کریں؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، میں جواب دیتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. اچھا، میرے بھائی نے پہلے بھی یہ سوال پوچھا تھا اور میں نے اس پہ تفصیلاً جواب بھی دیا تھا کہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر پاسبلٹی ہے حلال چیزوں کے استعمال کرنے کی، جب حلال کے ذرائع اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے، دیکھیں یہ دین قیامت تک کے لیے ہے،
اور اس کے حکم جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ کہتے ہیں حلال اور طیب چیز کھاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک حلال اور طیب چیزیں میسر بھی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت انسان کو ایسی جگہ پھنسا دے کہ جہاں پر اس کو حلال چیز میسر نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص اللہ نے اس کو توفیق اور استطاعت دی ہے، اس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، وہ کیش دے کر مکان خرید لے، مورگیج پہ نہ خریدے۔ اگر اللہ نے کسی کو توفیق نہیں دی ہے اور وہ اللہ سے مانگے، اگر وہ کرایہ افورڈ کر سکتا ہے تو کرائے پہ رہ لے۔ اور جو ہے وہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر صورت کے اندر انسان کو حرام سے بچنا چاہیے اور گناہ سے بچنا چاہیے۔ اب آپ نے جو سچویشن بیان کی ہے میرے بھائی، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب تک آپ کے لیے مکان کا انتظام نہ ہو جائے اور جب تک آپ اپنے طور پر کامل طور پر یہ نہ سمجھ سکیں کہ میں اب کرائے کا مکان بھی افورڈ کر سکتا ہوں اور میں اس مکان کو چھوڑ کر جو ہے وہ دوسری جگہ پر جا کر رہ سکتا ہوں، تو اس وقت تک آپ اس مکان کو نہ چھوڑیں۔ جب اللہ رب العزت آپ کے لیے اسباب اور ذرائع پیدا کر دے، اللہ رب العزت سے جو ہے آپ مانگیں بھی، اس وقت جو ہے آپ بے شک جو ہے اس مکان کو جو ہے وہ منتقل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طور پر اسلام کو سمجھنے کی اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج جو ہے وہ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے بھائی۔ بھائی جان ایک کوشچن کرنا تھا پلیز۔ جی پوچھیں۔ جیسے ہم قصر نماز کے بارے میں اگر اچھا میرے بھائی ایک بات ہے، آپ پلیز مت کہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جی پوچھیں۔ اچھا جیسے مینچسٹر سے لندن جاتے ہیں جی جی تو مینچسٹر سے جو لندن جائے گا وہ قصر نماز پڑھے گا کہ وہ پوری نماز پڑھنی پڑے گی؟ اس کے بارے میں پلیز بتائیں گے۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں میرے بھائی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے کا۔ اچھا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے سفر سے متعلق۔ دیکھیں سفر شرعی جو ہوتا ہے اس کی جو مسافت ہے وہ 48 میل کی ہے۔ 48 میل کا سفر جو شخص طے کر لے وہ اب مسافر کہلاتا ہے، یا 3 دن بقدر پیدل چلنے کے، یعنی جو پہلے زمانے میں 3 پیدل سفر ہوتا تھا تو 3 دن کے بقدر جو سفر کرتے تھے، یعنی طلوع آفتاب سے لے کر غروب تک بیچ میں آرام، تو اتنا یہ دن کہلایا جاتا ہے۔ اس دن کے اندر 3 دن کا جو سفر کا بقدر ہوتا تھا مسافت، اس کو مسافر جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر مانچسٹر سے لندن کوئی آتا ہے تو یہ 48 میل سے زیادہ کا سفر ہے، اور وہ جب وہ لندن آ گیا اور لندن کے اندر جو ہے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو وہ مسافر ہے اور وہ جو ہے ظہر اور عصر کو جو ہے وہ قصر پڑے گا۔ اگر عشاء کا وقت ہو گیا تو عشاء کو بھی قصر پڑے گا، مغرب میں اور فجر میں قصر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اصول ہے کہ 48 میل یا 3 دن کے بقدر سفر کی مسافت جو شخص طے کر لے وہ مسافر ہوتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ آسانی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ آسانی کے لیے، تاکہ سفر میں سم ٹائم مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا اس لیے اللہ رب العزت نے آسانی رکھی تاکہ لوگ نماز پابندی سے پڑھیں۔ ناظرین ایک مختصر سے بریک کی طرف جاتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔